اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت و مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ متطوعین کے معنی ہے صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور جوہد کے معنی محنت و مشقت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا تو وہ زیادہ صدقہ دیتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے، زیادہ دینے والوں کے بارے میں کہتے اس کا مقصد ریاکاری اور نمود اور نمائش ہے، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا، یا اللہ تیرے صدقے سے بے نیاز ہے۔ صحیح بخاری۔ یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے، یعنی مومنین سے استہزاء کا مطلب انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے، یا یہ بددعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی استہزاء کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ 70 کا عدد مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے، یعنی کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔ یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر یہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب یعنی ایمان تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشاندہی، اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کافر کے لیے کر دیا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے
اور جھوٹے عذر بہانے پیش کر کے اجازت حاصل کر لی۔ خلاف کے معنی ہے پیچھے یا مخالفت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے۔ یعنی اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ قلیلاً اور کثیراً یا تو مصدریت یعنی ضحکہ اور بکائے کثیراً یا ظرفیت یعنی زماناً قلیلہ اور زماناً کثیرہ کی بنیاد پر منصوب ہے، اور امر کے دونوں صیغے بمعنی خبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہنسیں گے تو تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں منافقین کی تمام صفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔